بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 193 اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتی ہوں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ اللَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ نہ لا تکونو نہ رہے، فتنتن کوئی فتنہ، ویکون اور ہو جائے، الدین دین للہ اللہ ہی کے لیے، فَإِن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں عدوانہ کوئی زیادتی، الا مگر علی الظالمین ظالموں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اور ان سے لڑائی جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر ایسا ہو کہ یہ لوگ لڑائی سے باز آ جائیں تو تم بھی ہاتھ روک لو، مگر انہی لوگوں کے مقابلے میں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دین اللہ کے لیے ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ اللَّهِ، اس کا مطلب جو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اسلام ہی اسلام ملک میں ہو، یہ صحیح نہیں، کیونکہ اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ مشرکین سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ ملک میں اسلام ہی اسلام ہو جائے، تو پھر ان آیات کا کیا بنے گا جن سے کفار سے صلح کر لینے کا حکم ہے، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے صلح کی اور اس وقت تک جنگ جاری نہیں رکھی جب تک کہ اسلام ہی اسلام ہو جائے۔ اب دیکھیں حدیبیہ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی پیش کردہ شرائط پر صلح کی، یہاں تک کہ جو کافروں میں سے مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ان کو بھی واپس کر دینا منظور فرمایا۔ پھر اہل مکہ کو حالت کفر پر چھوڑ کر معاف کر دیا، اور اسی طرح کی سینکڑوں مثالیں اسلام میں موجود ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین سے یہود کے اور نصارہ کے وفد آتے رہے، حالانکہ اس وقت مشرکین مشرک ہی تھے، وہ مسلمان نہیں ہو گئے تھے۔ اسی طرح یہود ہی تھے اور نصارہ بھی نصارہ ہی تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی عرب میں یہود و نصارہ موجود تھے، اسلام ہی اسلام نہ ہو چکا تھا۔ دراصل دیکھنے میں تو یہ الفاظ کہ سارے کا سارا اسلام ہی ہو جائے بڑے اچھے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اس میں دین کے لیے جبر بالکل صاف صاف نظر آتا ہے، جو اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ اسلام نے جبر کو کبھی پسند نہیں کیا، اور جب تک جبر رہے دین اللہ کا دین نہیں کہلا سکتا۔ یہاں جو لڑائی لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، اس لیے کہ مشرکین نے اللہ کے دین کو اللہ کا نہیں رہنے دیا تھا۔ اگر وہ دین کو اللہ کا رہنے دیتے تو مسلمانوں سے جنگ کیوں کرتے؟ فرمایا کہ اگر یہ لوگ لڑائی سے باز آ جائیں
فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ لڑائی سے باز آ جائیں تو تم بھی ہاتھ روک لو۔ باز آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں، بلکہ فتنہ سے باز آ جانا ہے۔ کافر، مشرک، دہریے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھنا چاہتا ہے رکھے، اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی بھی نہ کرے۔ اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے نصیحت کریں گے، اس کے باطل عقائد کا رد کریں گے، اپنے عقیدے کی خوبی بھی بیان کریں گے، مگر اس وجہ سے اور پھر صرف اسی وجہ سے اس سے لڑیں گے نہیں۔ لیکن اس کو بھی یہ ہرگز حق نہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کا بندہ بنائے، کیونکہ یہی وہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کو رفع کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب امکان تبلیغ سے کام لیا جائے گا، اور پھر تبلیغ میں وہ رکاوٹ ہوں گے تو شمشیر سے بھی کام لیا جائے گا، اور مومن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کفار اپنے اس فتنے سے باز نہ آ جائیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو تم بھی ہاتھ روک لو، مگر انہی لوگوں کے مقابلے میں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ مقابلہ کس کا؟ فلا عدوان الا علی الظالمین، صرف ظالموں کے مقابلے میں۔ جو لوگ مقابلے کے لیے اور ظلم نہیں کرتے ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق بالکل حق بجانب ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی ہو۔ اگرچہ اس معاملے میں بھی عفو درگزر سے کام لینا ہی صالحین کو زیب دیتا ہے، تاہم فتح یاب ہونے کے بعد اگر وہ دیکھیں کہ ان کے جرائم کی فہرست بہت زیادہ طویل ہے تو ان کو سزا دینا بھی جائز ہے، اور اس اجازت سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن معیط اور نضر بن حارث کو قتل کرا دیا گیا، وہ اسی اجازت سے تھا۔ اب دیکھیں وَيَكُونَ الدِّينُ اللَّهِ کا مطلب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری میں حدیث ہے، کہ عبداللہ بن زبیر کے فتنہ میں 2 شخص ابن عمر کے پاس آئے اور کہا کہ لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے، یعنی کیا کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، کیوں نہیں نکلتے آپ؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ بات منع کرتی ہے کہ اللہ نے میرے بھائی کا خون حرام کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کا یہ حکم نہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ؟ تو پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے جنگ کی یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور دین صرف اللہ کا ہو گیا، اور تم اس لیے جنگ کرتے ہو کہ فتنہ پیدا ہو اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، انہی حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ نے فتنہ کے متعلق یہ بھی بیان کیا ہے، میں آپ کے سامنے یہ رکھتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب اسلام کمزور اور ناتواں تھا تب دشمنان دین و ملت مسلمان کو فنا کرنے کی فکر میں رہتے تھے، مگر جب اسے حکومت و سلطنت نوازش کی گئی اور اسے تمکین فی الارض حاصل ہو گئی تو اب کسی مخالفت میں اتنی ہمت نہ رہی کہ فرزندان اسلام کو نیچا دکھا سکے اور ان کی راہ ترقی میں رکاوٹ پیدا کر سکے۔ گویا
سرزمین عرب میں اسلام کا غلبہ اور اقتدار حاصل ہو گیا اور اس کے دشمن ذلیل و رسوا ہو گئے، یعنی جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب دیکھیں ان دونوں روایات کے ملانے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس آیت کے معنی خود بخود صاف ہو جاتے ہیں کہ تم برابر جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ و فساد کے اجزاء و عناصر محو و باطل ہو جائیں، کلمات اللہ اور قانون الہی بلند و برتر ہو، کسی شخص کو خدائی قانون کی خلاف ورزی کی طاقت نہ ہو، اور اگر کوئی شخص اس کی توہین کرے تو حکومت اس کو فوراً سزا دے۔ اسلام اس امر کا آرزو مند ہے کہ قانون الہی عام ہو جائے، جملہ مذاہب امن و اطمینان سے اس کے ماتحت زندگی بسر کریں، مذہبی مقامات، گرجے، عبادت گاہیں اور مسجدیں بدکار لوگوں کی پہنچ سے دور رہیں، مذہبی آزادی ہو، اسلام کی راہ ترقی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے، خود آپس میں لڑنے نہ پائیں، جب کبھی ان میں سے کوئی اسلام کی یا قانون اسلام کی کھلم کھلا توہین کرے تو اس سے مواخذہ کیا جائے، اس کی پکڑ کی جائے۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس سے دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے، ورنہ فتنہ ہمیشہ سر اٹھاتا رہے گا اور لوگ کبھی چین سے زندگی بسر نہ کریں گے۔ اگر یہ لوگ اسلام کی مخالفت سے باز آ جائیں، اور اس کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، جس وقت مسلمانوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کے شکوک و شبہات کو دور کر دیا، تو وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نمبر دو، اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں مگر اس کی مخالفت نہ کرنے کا بھی عہد کرتے ہیں، اور سوائے توحید کے ماتحت رہنا پسند کرتے ہیں تو شوق سے رہیں، مگر انہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں، اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی ان کو اسلام کی مخالفت سے باز نہ رکھ سکے تو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں اور برابر اسلام کی تباہی کے لیے تدبیریں سوچتے رہیں، تو پھر ان کی سزا قتل ہوگی اور انہیں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بس ہمیں آیت کو اللہ تعالیٰ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔